بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دعوے اپنی جگہ، لیکن جب انسان میدان میں اترتا ہے پتہ اس وقت چلتا ہے. اب چیف جسٹس بن چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اس سے پہلے بہت سی باتیں ہو رہی تھیں، کچھ مہینوں سے وہ تو کیس بھی نہیں سن رہے تھے کہ جناب جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا معاملہ نہیں ہو جاتا تب تک کیس نہیں سنیں گے، یہ بات بھی کی گئی تھی. مگر آج انہوں نے جس طرح فل کورٹ بنایا اپنا، ان کا پہلا جو فیصلہ تھا، پہلا جو کیس تھا وہ یہی تھا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ہی انہوں نے سنا، جس میں یہ تھا کہ جی چیف جسٹس جو ہیں وہ اکیلے فیصلہ نہ کریں کہ بینچ کیا بنے گا، اور سو موٹو جو لیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی پھر اس کی اپیل کا بھی معاملہ اس میں تھا کہ جی اپیل بھی دی جائے. اب ہوا یہ کہ پہلے دن ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس لحاظ سے بہت زیادہ پریشان نظر آئے کہ ان کی پوری کوشش تھی کہ آج ہی اس معاملے کو نمٹا دیا جائے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جی 57,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو سننا چاہتے ہیں. لیکن جب فل کورٹ بنایا تو آج خود انہوں نے کہا جی 100-150 کیس تو اور بڑھ گئے ہوں گے، کیونکہ آج وہ چاہتے تھے کہ معاملہ نمٹ جائے، نہیں ہو سکا. اب یہ 3 اکتوبر تک چلا گیا ہے، پھر فل کورٹ بیٹھے گی. پھر بار بار قاضی فائز صاحب کوشش کرتے رہے کہ سوال زیادہ نہ ہو، سوال و جواب کا سلسلہ کوئی لمبا نہ ہو، بس ایکٹ پڑھیں اور جلدی سے ہم کوئی فیصلہ سنا دیں. لیکن اب ظاہر ہے 15 ججز بیٹھے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں سوال ہے، تو بار بار وہ روکتے رہے، ٹوکتے رہے، لیکن ججز نے ان کی بات نہیں سنی. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی اپنے ہی ججز بات نہیں سن رہے تھے. وہ بار بار کہہ رہے تھے جی سوال نہ کریں، لیکن ججز اسی وقت جیسے ہی وہ منع کرتے تھے سوال شروع کرتے تھے، سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا تھا. پھر یہ بھی ہو رہا تھا کہ کوئی جج اگر سوال کر رہا ہے تو دوسرا جج اس کو اسی کو جواب ایک طرح سے سنا رہا ہے اور اگلا سوال کر رہا ہے، اور پھر وہ پہلا جج جو ہے وہ اس کو اس طرح سے جواب دے رہا ہے. تو یہ بھی چیز ہمیں نظر آئی کہ جناب کچھ ججز کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ ججز کچھ سوچ رہے ہیں، اور وہیں پر ایک دوسرے کے ساتھ سوال و جواب تھے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک وکیل صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے. جب ان کو بار بار ٹوکا گیا تو انہوں نے کہا جی میں پھر دلائل نہیں دوں گا. پھر اس کے بعد قاضی فائز صاحب چیف جسٹس کافی دیر کے لیے پھر خاموش ہو گئے، انہوں نے ان کو بولنے دیا. یہ سب باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو وہ منظر بھی سنوانا اور دکھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ لائیو تھی سب ٹرانسمیشن، لیکن اتنی طویل یہ سماعت تھی کہ اس میں چاہتے ہوئے بھی قاضی صاحب جو ہے وہ فائنل معاملے تک نہ پہنچ سکے، اور معاملہ اب آگے چلا گیا ہے. کیونکہ اس میں یہ بھی تھا کہ اب فل کورٹ آگے اگلے دن نہیں تھا، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب جو ایک سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بھی بڑے قابل جج ہیں، انہوں نے شاید پہلے سے کافی دنوں سے پہلے کہا ہوگا کہ جنہوں نے چھٹیوں پر جانا ہے غالباً امریکہ، تو اب وہ معاملہ بھی کہ جی فل کورٹ اویلیبل نہیں ہوگا. تو یہ جتنا وہ تیز چلانا چاہتے تھے، جو قاضی فائز صاحب پہلے دن دکھانا چاہتے تھے، جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی، اس سے بالکل معاملات الٹ ہوئے ہیں. اور وہی بات کہ کہا جاتا ہے جی عمر داغ بندیال صاحب یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، لیکن یہاں پر سب کو ساتھ لے کر چلنا کہا تو جاتا تھا کہ جی سب کو ساتھ لے کر چلا جائے، یا یہ جی بینچ کیوں نہیں سارا بنا رہے فل کورٹ. وہ فل کورٹ کا دیکھ لیا آپ نے کہ باقی کیسز رک گئے، اور یہ کہ جی ساروں کو ساتھ لے کر چلیں. وہ ججز جس طرح کے ایک دوسرے کے بارے میں سوال اور جواب ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، بات کر رہے تھے، وہ بھی پوری قوم نے دیکھ لیا. اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، منیب اختر صاحب کی بہت تعریف ہو رہی ہے، بہت تعریف ہو رہی ہے کہ وہ کیس پڑھ کر آتے ہیں، بہت لائق جج ہیں، ان پر بڑی نون لیگ پی ڈی ایم کی طرف سے بڑی تنقید ہوتی تھی. لیکن آج انہوں نے بھی ثابت کیا کہ وہ کتنے لائق جج ہیں. انہوں نے جس طرح کے سوال کیے قانون کے مطابق، انہوں نے لاجواب کیے رکھا اٹارنی جنرل کو بھی، جو حکومت کے نمائندے تھے. اب میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طرح سے سوال کر رہے تھے. مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بے شک جواب نہ دیں. اٹارنی جنرل کہہ رہے تھے جو سوال یعنی ججز ایک طرح سے، یا منیب اختر صاحب نے سوال پوچھا اس کے بارے میں کہہ رہے تھے آپ بے شک اس کے جواب نہ دیں، بس آگے چلیں، جلدی جلدی کریں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم یہاں اسی میں بیٹھے ہیں، جو لوگ ہیں ان کے ہم نے کیسز کے فیصلے کرنے ہیں، وہ نہیں ہو رہے، تو وہ معاملہ جلدی نپٹانا چاہتے تھے. اب انہوں نے بات ختم کی تو ساتھ ہی منیب اختر صاحب نے کہا کہ میں کوئی بیکار کا سوال نہیں کر رہا، یا جو ایسا سوال جس کا کوئی تعلق نہ ہو کہ اسے ایسا نہیں کر رہا. تو میں جو سوال کر رہا ہوں، انہوں نے باقاعدہ انگلی کی اشارے سے بار بار یہ کہا، لیکن انہوں نے اپنی بات دہرائی کہ جو میں سوال کر رہا ہوں وہ بالکل معقول ہے، ضروری ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کل کو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس سے ہم نے طاقت چھیننی ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ جی یہ بینچ بنانے کا 3 سینئر جج فیصلہ کریں گے چیف جسٹس سمیت. تو کل کو آپ پھر کہہ دیں نہیں جی صرف چیف جسٹس ہی کریں گے، دوبارہ آپ اس کے واپس لے جائیں، تو پھر وہ تو کہہ رہے تھے اس کا جواب دیں. قاضی فائز سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جب آئے گا تب دیکھی جائے گی، جب آئے گا تب دیکھی جائے گی. منیب اختر صاحب اپنی بات پر کھڑے رہے. اب اس پر کیا ہوا، اس پر جناب احمد پنسوٹا صاحب سینئر لائر ہیں، وہ لکھتے ہیں فار می دس واز دا موسٹ امیزنگ پارٹ آف دا پروسیڈنگس ٹوڈے. وہ کہتے ہیں جی میری نظر میں سب سے حیران کن، امیزنگ، کمال جو معاملہ تھا آج کی سماعت میں وہ یہ تھا
کہ جس طرح قاضی فائز صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور آگے سے منیب اختر صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور آگے لکھتے ہیں جسٹس منیب ایٹ ہز بیسٹ، کہ جسٹس منیب صاحب نے کمال اپنا جو ہے وہ دکھایا آج. تو یہ جناب اس میں ہوا اور یہ مناظر آپ دیکھیں کہ یہ سارے پی ٹی وی پر اور ظاہر ہے باقی چینلز بھی یہ دکھا رہے تھے. یہ اس وقت اٹارنی جنرل کھڑے ہیں اور ان سے قاضی فائز صاحب مخاطب ہوئے. انہوں نے کہا بس آپ آگے چلیں، معاملات کو اس طرح آگے نمٹائیں. اور اس میں ہی یہ ہوا کہ اس کے فوری بعد منیب اختر صاحب نے پھر کہا کہ نہیں، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں. اور اسی طرح کے معاملات دوسرے ججز کے حوالے سے بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ دوسرے ججز بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، سوال تو ہم کریں گے. ان کا ایک کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوال کریں. اب یہ دیکھیے، یہ سنیے. اب اگلی دفعہ کوئی کیس کیا ہے ہم وہ والا بھی دیکھ لیں گے. میں اوپینینز نہیں دوں گا، آپ ہماری یا تو ایڈوائزری جوریسڈکشن استعمال کیجیے، ہم ایسے آپ کو اوپینینز دیں گے. آپ کا کام ہے اپنی سرکار کے گورنمنٹ کو اوپینین دینا، ہمارا کام ہے اس کو کہنا اوپینین نہیں، جو جب آئے گا تب معاملہ دیکھ لیں گے. مفروضے نہیں، یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا. یعنی جو منیب اختر صاحب سوال کر رہے تھے اس بارے میں کہتے ہیں قانون پہ رہیں، آگے چلیں. اگر آپ سمجھ نہیں رہے، اب وہ براہ راست جج صاحب کو تو نہیں کہہ سر رہے تھے لیکن سنا انہیں کو رہے تھے کہ بس مفروضے نہیں کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، بس چلیں آگے چلیں، معاملہ نمٹائیں. 56-57 ہزار ہیں آج چھوڑ کے ہم سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. خود انہوں نے بنائی فل کورٹ، کہتے ہیں جی کل اور بڑھ جائیں گے، 56-57 ہزار ہو جائیں گے. اچھا کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں لوگوں کے کیسز کا فیصلہ کریں، بات ختم. اب اس کے فوری بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں کہتے ہیں اسٹے تھا، چل رہا تھا، میں نے سینئر سے پوچھا، ان کا چلیں جی کریں، ہم نمٹانا چاہتے تھے. اب جو ان کی بات ختم ہوگی دیکھیے گا منیب اختر صاحب کا ریئیکشن دیکھیے گا. سوال ہے قانون کو ترک کرتے ہیں، مگر آپ اپنی دلائل دیں، ہمیں بڑا سن لیں گے، فیصلہ کر لیں گے. کوئی اختلاف کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، ان کی مرضی ہے. ہمیں آپ کو پرسویٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہمیں پرسویٹ کر لیجیے. اور سوال کوئی سوال کہتے ہیں ہمیں آپ کو پرسویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہمیں کرنا ہے، بس آپ نے اپنی بات کہہ لیں، ختم کرے کہانی. یہ دیکھیں کہتے ہیں نو سوری، معذرت، جیسے میں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں کوئی ایسے ویسے سوال نہیں پوچھ رہا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیے انگلی کے اشارے سے، یہ دیکھیے کہہ رہے میرا سوال وہیں کا وہیں ہے کیونکہ میرا سوال آئین کے حوالے سے ہے. اور یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس پر بھی ہمیں اٹارنی جنرل جو ہیں وہ لاجواب ہوتے نظر آئے. تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے، یہ معاملات چلتے رہے ہیں. اس پہ اسی طرح سے جناب ابو ذر سلمان نیازی، یہ بھی وکیل ہیں، ارشد شریف صاحب، ارشد شریف شہید کے دوست، یہ لکھتے ہیں ہاؤ کین رائٹ آف اپیل ان 184(3) بی کریٹڈ ود سمپل لیجسلیشن وداؤٹ امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن. وہ کہتے ہیں آئین میں تبدیلی کے بغیر آپ سو موٹو کی پاورز میں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں، اپیل اس میں کیسے شامل کر سکتے ہیں. دس از کور کوسچن وچ ہیز بین ریزڈ بائی فیو ججز. یہ بنیادی سوال تھا جو کئی ججز نے اٹھایا. اینڈ اٹارنی جنرل had no answer to this question. اٹارنی جنرل کے پاس جو سب سے بڑا وکیل ہوتا ہے حکومت کا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اچھا فرحان ملک صاحب یہ بھی صحافیاں لکھتے ہیں جی بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جناب چیف جسٹس کو پہلے دن ہی پسپائی کا سامنا، اگلی سماعت 2 اکتوبر کو، اگر فتح کا یقین ہوتا تو یہ نہ ہوتا. میرے خیال میں سے مسرت ہلالی نے کام خراب کیا. سب سے اہم بات ہے کہ 4 مہینے سے چیمبر میں بیٹھے چیف اگلے 2 ہفتے کس بنیاد پر کیسز سنیں گے. صدیق جان لکھتے ہیں آج پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ میں کیوں جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں. تیسری جج جسٹس عائشہ ملک ہیں جن کی قابلیت پورے پاکستان نے دیکھی ہے. ان کے سوالات کو سن کر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کو سپریم کورٹ لانے کی مخالفت کیوں ہوتی ہے. جسٹس ارطر من اللہ صاحب نے بھی خوبصورت سوالات کیے. سپریم کورٹ میں سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں، قابلیت کی بنیاد پر ججز کو آنا چاہیے. سپریم کورٹ کو ایسے ہی لائق ججز کی ضرورت ہے. اچھا اس میں صدیق جان چونکہ بڑے زبردست رپورٹر ہیں کورٹ کے حوالے سے تو کیا ہی بات ہے، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو اس میں یہ بات بھی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں جی قاضی فائز صاحب آئے ہیں تو جو اپوائنٹمنٹس عمر طاہر بنیال صاحب کے دور میں ہوئی تھیں، کچھ ججز یہاں پر آئے سپریم کورٹ میں تو ان کو واپس بھیج دیا جائے گا اور وہاں سے جو سینئر ترین تھے ان کو بس لایا جائے گا. تو یہ بات بحث ہوتی تھی کہ جی نہیں، لائق لوگوں کو لانا چاہیے، جو اچھے ہوں، پرفارمنس دیکھ کے لانا چاہیے ان کے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے، یا بس جو سینئر اس کو لے آنا چاہیے. تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے، ایک بحث چل رہی ہے. اس کے ساتھ اب جناب آپ یہ دیکھیں کہ
اطہر کاظمی صاحب یہ بھی صحافی کیا کہتے ہیں جی؟ جسٹس منیب اختر کے سوالات انتہائی متاثر کن بنیادی نقطہ اٹھا رہے ہیں، نہ سویپنگ اسٹیٹمنٹس، نہ تنزیہ، نہ غصہ، صرف قانونی نکات پر بات کر رہے ہیں۔ جسٹس منیب اختر کے عام مفہوم اور قانون نکات پر سوالات سے یہ سمجھنے میں آسانی ہونی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ قانون اچھا ہے یا برا، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے حوالے سے قانون ایسا بنا سکتا ہے، آج اچھا بنایا ہے تو کل برا بھی بنا سکتے ہیں، ایسے تو عدلیہ کی آزادی اور سیپریشن آف پاور کا پرنسپل ختم ہو جائے گا۔ مقدمہ جاری، شاید وکیل صاحب کو بولنے دیا جائے تو وہ بھی اے پوائنٹ اجاگر کر سکیں۔ اس میں اب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ کے لیے پارلیمنٹ کو اختیار مل گیا کہ وہ قانون بنائے، یعنی قانون سے مراد یہ ہے کہ وہ رولز میں آئے کہ ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، تو کل کو کہیں گے جی بینچ بھی ایسے نہیں ایسے ہوگا، یہ نہیں، تو یہ تو ایک سلسلہ بن جائے گا اور پھر اس کے بعد رک ہی نہیں سکے گا۔ یہ ایک بحث ہو رہی ہے، بہرحال کوئی اپنا نقطہ بتا رہا ہے اس میں جناب۔ اب جو باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں ان میں اسد اللہ صاحب نے ویلاگ میں ذکر کیا ہے اور صدیق جان نے بھی۔ پہلے میں اسد اللہ صاحب کا آپ کو بتا دوں، وہ کہتے ہیں سارا دن سماعت ہوئی اور 6:30 بجے سماعت ملتوی ہوئی۔ قاضی فائزہ سارا دن ساتھی ججز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ قاضی فائزہ کو کہنا پڑ گیا کہ میں اپنے کولیگ سے کہوں گا ابھی سوال نہ کریں۔ وکیل امتیاز صدیقی صاحب کے ساتھ قاضی فائزہ کی تلخ کلامی بھی ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی۔ سارا دن بیشتر ججز اور چیف جسٹس خود بھی سوال کرتے رہے قانون ٹھیک ہے، اس میں ہر چیز کیا ہے، اگر کوئی چیز ٹھیک ہونے جا رہی ہے تو۔ خواجہ طارق جو وکیل ہیں اور امتیاز صدیقی صاحب کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط کرنا بھی ہے تو پارلیمنٹ نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے چیف جسٹس نے خواجہ طارق صاحب کو کہا آپ ایکٹ پڑھیں۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ججز نے سوالات شروع کر دیے۔ قاضی صاحب اس پر بے چین رہے اور وہ چاہ رہے تھے اس معاملے کو نمٹائیں۔ 2 ججز نے سوال کیے تو قاضی صاحب نے کہا آپ سوالوں کے جواب نہ دیں، آپ ایکٹ پڑھ لیں۔ پھر ایک سوال ہوا اور یہی سب دہرایا گیا قاضی صاحب کی جانب سے، مطلب کہ جی ایکٹ پڑھیں، سوالوں جواب چھوڑیں، ایکٹ پڑھیں، یعنی وہ چاہ رہے تھے ججز سوال نہ کریں۔ قاضی صاحب نے ٹوک کر کہا آپ جواب نہ دیں، آپ پہلے ایکٹ پڑھ لیں، کہ اگر سوال ہو رہے ہیں آپ چھوڑیں، جواب نہ دیں، پہلے ایکٹ پڑھتے ہیں، جلدی کریں۔ جب قاضی صاحب نے دیکھا کہ ان کے منع کرنے کے باوجود ججز سوال کیے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں اپنے کولیگ سے، اپنے برادرز ججز سے گزارش کرتا ہوں کہ مزید سوال نہ کریں۔ اس کے فوراً بعد جسٹس ارطغرل من اللہ اور جسٹس منیب نے فوراً سوال کیے اور واضح طور پر بتا دیا کہ آپ ہمیں سوال کرنے سے نہیں روک سکتے۔ ابھی جو کہتے ہیں نا ہم خیال ججز فلاں فلاں، ارطغرل من اللہ صاحب کو کے بارے میں وہ بھی نہیں کہا جاتا۔ اچھا، قاضی صاحب نے آج سارا دن ہی کوشش کی کہ ساتھی ججز کو کنٹرول کر سکیں اور اس میں وہ واضح طور پر ناکام رہے کنٹرول کرنے میں اپنے ججز کو۔ پھر امتیاز صدیقی صاحب کی باری آئی تو ان کا بھی بات کرنے کا کچھ خاص موقع ان کو نہیں مل سکا۔ قاضی صاحب نے موقع نہیں دیا، بار بار کہا میں آپ کی زندگی آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ دوسری جانب چل دیے ہیں۔ یہاں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج سماعت 6:30 بجے تک کیوں ہوئی، تو اس کی وجہ تھی قاضی صاحب چاہتے تھے کہ آج ہی اس کیس کو نمٹا دیں، اتنی دیر تک سماعت چلتی رہی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ قاضی صاحب نے 4-5 ماہ سے کوئی کیس نہیں سنا تھا، کیونکہ ان کا موقف تھا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میں کوئی کیس نہیں سنوں گا۔ کیس کو آج ہی سننے کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کل سے امریکہ جا رہے ہیں چھٹیوں پر اور کل سے فل کورٹ پورا نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ کیس آج ہی ختم کرنا تھا۔ امتیاز صدیقی صاحب اور قاضی صاحب میں جو تلخ کلامی ہوئی اس پر بات یہ ہے کہ جب ساتھی ججز کی جانب سے سوالات ہو رہے تھے تو امتیاز صدیقی صاحب کو قاضی صاحب نے کہا آپ جواب کیوں دے رہے ہیں، عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، جلدی کریں۔ اس پر امتیاز صدیقی صاحب غصے میں آ گئے اور کہا آپ میری توہین کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر مجھے مسلسل ٹوکا جا رہا ہے، آپ یہی رویہ رکھیں گے تو میں چھوڑ دوں گا، دلائل نہیں دوں گا۔ اس پر قاضی عیسیٰ پھر کافی دیر خاموش رہے اور بات مکمل کرنے دی۔ اب صدیق جان کیا رپورٹ کریں، آج کے پورے دن کا نتیجہ نکلا ہی نہیں، کوئی بات مکمل نہیں ہو سکی، سماعت مکمل کرنے کی خواہش تھی مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ آج چیف جسٹس قاضی فائزہ نے ساتھی ججز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور بالکل ایسے ہی جیسے مانیٹر کرتا ہے کلاس میں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، بول بول کر، چپ کروا کر کرمنل عدالت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ آج کی سماعت کے ہیرو تھے جسٹس منیب اختر، میں نے ان کا آپ کو وہ سنایا بھی ہے کلپ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی بھرپور تیاری سے آئے تھے اور بہترین سوالات پوچھے۔ قاضی صاحب کو غصے کا مسئلہ ہے، آج اتنے سارے کیمرے تھے تو قاضی صاحب کنٹرول نہیں کر سکے، جب کیمرے نہیں ہوں گے تو کیا حال ہوگا یہ دیکھنا ہوگا۔ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بھی کیس آئے اس میں سخت اور چیخ کر بات کرتے تھے قاضی فائزہ ہمیشہ۔ وکلا بھی کافی حد تک بے چین تھے، ڈسٹرب تھے، کیونکہ ٹی وی پر براہ راست دکھانا اور چیف جسٹس کا ایسا رویہ، یہ باتیں وکلا کے لیے پریشان کن تھیں۔ یہ جناب معاملہ ہے سارا، اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو میں آپ کو سنوانا اور دکھانا چاہ رہا ہوں،
وہ ہے یہ دیکھیے، یہ منیب اختر صاحب کا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کی عزت تکریم اپنی جگہ لیکن کانسٹیٹیوشن سپریم ہے، اور آپ اس طرح سے بغیر دو تہائی اکثریت کے آئین میں تبدیلی نہیں لا سکتے. تو ایسے ہی آپ نے قانون بنا دیا جو آئین میں لکھا ہوا ہے، سو موٹو کی پاورز ہیں، اس میں آپ کیسے تبدیلی لا سکتے؟ بنیادی نقطہ تھا یہ سنیے. With all due respect to Parliament, they have their legislative competence. The Constitution is supreme. That is what is paramount. That is what is there. With all due respect to Parliament, یہ آئین ہے. تو جناب یہ تھی پاکستان کی ایک تاریخی سماعت اور اس کا احوال. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.